from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, इमरान खान पर हर तरह के इल्ज़ामात लगाने के बाद, उसके चाहने वालों पर हर तरह के जुल्म ढाने के बाद बाजवा, बंदियाल, नवाज़े, जरदारी, मुल्ला, मीडिया, पुलिस, रेंजर्स सब ने ज़ोर लगा लिया, लेकिन इमरान की मकबूलियत ख़त्म भी नहीं होती, कम भी नहीं होती। अब एक नया प्रोपेगेंडा, एक नई स्ट्रेटजीज इख्तियार की गई है और जहनों में ये सवाल, ये वसवसा डाला जा रहा है कि इमरान का साथ देने का क्या फ़ायदा, पूरा सिस्टम तो उनके ख़िलाफ़ है और आपको पता है फ़ौज के हाथ में सब कुछ होता है और फ़ौज तो उनको नहीं आने देगी। अभी ये ओवर द वीकेंड हमारे कुछ दोस्तों के साथ एक घर में महफिल में बात हो रही थी, तो एक साहब हैं, वो मुझसे भी यही फरमाने लगे, कहने लगे फाइक साहब आप उनकी इतनी हिमायत करते हैं और अब आप उनका साथ छोड़ दीजिए क्योंकि वो सारा सिस्टम उनके ख़िलाफ़ है, वो तो कभी आ ही नहीं सकेंगे, आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा देखिए ज़हीर साहब, आई बोर्न एट नाइट बट नॉट लास्ट नाइट। तो आप जब मुझसे सवाल कीजिए तो अब आप तैयार रहिए, मैं जवाब भी पेश करूँगा, आपकी खातिर करूँगा फिर, ठीक है। अच्छा, और यही मैंने आज का मौजू बना लिया है कि ये जो नए डाउट्स पैदा किए जा रहे हैं, इनकी हकीकत क्या है। अच्छा देखिए, जब ये कहते हैं पूरा सिस्टम इमरान के ख़िलाफ़ है, वो कैसे जीतेंगे, ये वो लोग हैं, अगर ये हिस्ट्री पढ़ें तो इनको पता चलेगा कि बड़ी तब्दीली बड़ी मुखालफत के बाद ही वजूद में आती है। बड़ी तब्दीली, बड़ी कामयाबी के लिए आपको बड़ी मुखालफत सहनी पड़ती है। जब सारा सिस्टम आपके खिलाफ हो और अगर अवाम आपके साथ है, खास करके यूथ आपके साथ है, तो आप बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। एंड एग्जैक्टली यही हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान में। अच्छा, फिर कहने लगे साहब देखिए आप उनको इतना वो बताते हैं, वो कोई तारीखी लीडर तो नहीं है, वो माओ तो नहीं है। मैंने कहा देखिए बात ये है कि हिस्ट्री इन द मेकिंग, अभी तो वो काम कर रहा है और जब काम मुकम्मल हो जाएगा तो यकीनन फिर वो तारीखी लीडर कहलाएंगे। माओ उस वक्त तारीखी लीडर नहीं थे जब वो जद्दोजहद कर रहे थे, जब जद्दोजहद मुकम्मल हो गई तो उनको तारीखी लीडर कहा गया, क्योंकि वक्त के साथ चीज़ें जो है वकूफ़ पज़ीर होती हैं, दे टेक प्लेस और फिर उसको उस वक्त रिकग्नाइज़ किया जाता है। अच्छा, पाकिस्तान की तहरीक चलने से पहले कायद आज़म को कितने लोग जानते थे? कायद आज़म का मुकाम जो था वो क्या था, लोग नहीं जानते थे। उसके बाद जब उन्होंने तहरीक ज्वाइन की तो उनको उनका मुकाम मिला। तो ये टाइम लेने वाली चीज़ें हैं। अच्छा, फिर ये सवाल, इमरान एक ज़िद्दी बलमा है और रियासत मदीना की बात करते हैं, क्यों करते हैं? मैंने उनसे कहा देखिए, रियासत मदीना की अगर वो बात करता है तो उसके ईमान को नहीं, अपने ईमान को चेक कीजिए। कुछ लोग मदीना का लफ्ज़ आते ही बुझ जाते हैं, वो कुछ बदनसीब होते हैं ऐसे। अगर आप भी उनमें हैं तो अपना टेम्परेचर, अपना ईमान चेक कीजिए, इमरान का नहीं। उसका एक ड्रीम है कि वो उस तरह की एक रियासत बनाना चाहता है, आपको उसका नाम सुन के ही तकलीफ होने लगती है। उसका नहीं, अपना ईमान चेक कीजिए। अच्छा, ज़िद्दी होने की जहाँ तक बात है, देखिए वो स्टेडफास्ट है। फिर साबित कदम किसको कहते हैं? अगर वो ज़िद्दी है तो साबित कदम किसको कहते हैं? जो इंसान साबित कदम होता है। फिर अगर वो अपना फैसला बदल ले तो कहते हैं मिस्टर यू टर्न हो गया, उसने यू टर्न ले लिया। वो एक ज़हीन लायक इंसान है, वो जानता है कि बेहतरी के लिए अगर मुझे तहरीक को रोकना पड़े, मुझे यू टर्न लेना पड़े और लोगों की मैं जान बचाऊं और बेहतरी का कुछ सबब बन जाए, तो वो यू टर्न ले सकता है। He can change his mind. कहते हैं ना कि dead and stupid they cannot change their mind. मरा हुआ इंसान और एक बेवकूफ़ जो होता है वो अपना दिमाग चेंज नहीं कर सकते। एक ज़हीन आदमी अगर देखे कि सामने ये तसादुम होने वाला है तो he can change his mind बेहतरी के लिए, तो इसमें कोई हर्जा नहीं है। अच्छा, एक साहब फरमाने लगे
کہنے لگے صاحب دیکھیے وہ جو ہے نا عمران خان جو ہے وہ بہت اچھے کرکٹر تھے لیکن وہ ایک آئیڈیلسٹ ہیں اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کوئی بڑا کارنامہ انجام نہیں دے پاتے. میں نے ان سے عرض کیا دیکھیے جو لوگ خواب نہیں رکھتے, جو لوگ ہر وقت کیلکولیشن کرتے رہتے ہیں وہ کبھی بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. اگر جتنا اچھا آپ خواب دیکھیں گے اور اس پہ جد و جہد کریں گے, خواب دیکھنے کے بعد عمران خان ان میں سے ہے کہ اس کا جو خواب ہے اس کے پیچھے وہ جد و جہد میں لگا ہوا ہے کہ ایک ریاست مدینہ بناؤں, ایک ویلفیئر اسٹیٹ بناؤں, صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے یہ کام کر جاؤں, ٹھیک ہے نا. تو وہ جو ہے اس پہ خواب ہے اور خواب پہ عمل کرتا ہے وہ. اچھا, اور جو لوگ کیلکولیشن کرتے رہتے ہیں, رسک نہیں لیتے, ان میں ہمت نہیں ہوتی, وہ کبھی کچھ نہیں کر سکتے. اب آپ کیا کہیں گے کہ ماؤنٹ ایوریسٹ جو ہے اس کو سر کرنے والا ایڈمنڈ ہلری جو تھا وہ آئیڈیلسٹ تھا, اس وجہ سے ہی تو وہ کر پایا, ورنہ لوگوں نے اس سے کہا کہ بھائی یہ تو آج تک کوئی گیا ہی نہیں وہاں پہ, تم کیلکولیشن کر کے دیکھ لو, ساری چیزیں تمہارے خلاف ہیں, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اگر وہ رک جاتا تو کبھی بھی ایسا نہیں ہو پاتا. He was the first one 1952 اور 53 میں یہ واقعہ ہوا ہے نا, یہ کوئی بہت دور کی بات تو نہیں ہے. تو ایک خواب تھا, اس پہ عمل تھا, تو اس نے کیا سر کیا ہے پہلی دفعہ حیران کر دیا لوگوں کو. اچھا, جو لوگ چاند پہ گئے اس ٹیم سے اگر کوئی کہتا بھائی صاحب آج تک چاند پہ کوئی نہیں گیا, آپ کہاں جانے کی تیاری کر رہے ہیں اور اس خیال کو دل سے نکال دیجئے, تو کیا ہوتا؟ چاند پہ کوئی نہیں پھر جاتا. خواب اور اس پہ عمل انہوں نے کیا اور چاند پہ بھی پہنچے. تو اب آپ کسی بھی انداز سے اس کو لا کے بند کرنا چاہیں آپ بند نہیں کر سکیں گے. اس کی وجہ یہ, اگر رب العزت نے لکھ دی ہے اس کی قسمت میں یہ عزت, اور پاکستان کی قسمت میں, اس غریب عوام کی قسمت میں لکھ دیا ہے کہ تمہیں ایک ایسا شہزادہ آئے گا جو اپنی زندگی لگا دے گا اور تمہیں چھڑائے گا ان بیکار لوگوں سے, کرپٹ لوگوں سے, تو آپ قسمت کے لکھوں کو آپ نہیں ٹال سکتے. بحث کر کے بھی آپ نہیں ٹال سکتے. میں نے کہا بحث کر کے بھی نہیں آپ ٹال سکتے. دیکھیے جتنی بڑی کامیابی یہ حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے دو چیزیں چاہیے. لیڈرشپ جو بالکل اسٹیٹ فاسٹ ثابت, بڑی زبردست قیادت, اور یوتھ. دنیا میں جتنے بڑے بڑے انقلاب آئے ہیں, یہ امریکن ریولوشن ہے, رشین ریولوشن ہے, چائنیز ریولوشن ہے, اور یہ غالباً ایک وہ بھی تھا انگلش ریولوشن, وہ 16 کی بات ہوگی وہ. اچھا, یہ سارے جو ہیں یہ 1776 سے شروع ہو کے 1949 تک کی تاریخ ہیں. آپ ذرا جا کے دیکھ لیجئے گا, میں تاریخی ادھر ادھر کر سکتا ہوں, لیکن ہاں میں بتا سکتا ہوں کہ 1776 سے, یا آپ وہ انگلش ریولوشن سے 1649 سے شروع کر لیجئے, تو 1949 تک یہ ان تحریکوں میں کون تھے؟ ینگ لوگ تھے, یوتھ تھے, جو آج عمران خان کے ساتھ ہیں. اور انشاءاللہ تعالی یہ چینج لائے گا. کیوں؟ اس کے پاس وہ عزم ہے, وہ ارادہ ہے, اور نوجوانوں کے پاس وہ حوصلہ ہے, وہ امنگ ہے, وہ ترنگ ہے کہ وہ گر کے پھر اٹھ سکتے ہیں. جس طرح سے قائد اعظم نے برٹش آرمی کو شکست دی تھی اور پاکستان بنایا تھا. میں یہ تو نہیں کہوں گا, کبھی نہیں کہوں گا کہ عمران خان پاکستان آرمی کو شکست دے کے کام کرے گا, لیکن ہاں میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان آرمی کے چند غلط جرنیلوں کو شکست دے کر وہ بھی بڑی کامیابی حاصل کرے گا, کیونکہ یہی صحیح طریقہ ہوگا اس کو سمجھنے کا, کہنے کا. دیکھیے پاکستان کے جو حالات ہیں اور جو کام وہ کر رہا ہے اس کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. ایک کام تو اس نے کر ہی دیا ہے نا, اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. اس نے کرپشن کے خلاف وہ مہم چلائی ہے کہ آج یہ اقتدار میں آ کے بھی گلیوں چوراہوں میں, چاہے وہ پاکستان کی ہوں, یورپ کی ہوں, مدینہ شریف میں جا کے لوگ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ مبارک پہ لوگ تمہیں چور کہہ کے پکار رہے ہیں. تمہیں کچھ اپنی سوچو اپنے متعلق. لندن کی گلیوں میں تمہیں چور کہہ کے پکار رہے ہیں. یہ پاکستان میں بھی جلسہ ہوا تو تمہیں چور کہہ کے پکار رہے ہیں. پاکستان میں کیا یہ اس بات کا تصور تھا کہ کوئی کرپشن کے خلاف اتنی بڑی مہم چلا دے گا؟ اس نے آ کے انیشیٹ کیا ہے سب سے پہلے.
اب بعد میں آنے والے اس کو اور آگے بڑھا دیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن تاریخ میں جب بھی لکھی جائے گی نمبر 1 جو نام لکھا جائے گا کرپشن کے خلاف وہ عمران خان کا لکھا جائے گا کہ اس نے یہ تحریک شروع کی تھی، جو پاسبل ہی نہیں تھی کیونکہ وہ اتنے خائن اور اتنے مضبوط لوگ تھے، 30-40 سال سے ان کے سیاسی وہ جو نا کیا کہتے ہیں وہ جو ہوتی ہے ایک چیز میں بھول گیا، زمین میں گاڑتے ہیں گائے اسے جسے باندھتے ہیں، اچھا تو ان کے وہ گڑے ہوئے تھے۔ سب سے پہلے کس نے یہ کام کیا؟ عمران خان نے۔ سب سے پہلے والا یاد رہتا ہے، مثلا میں آپ سے کہوں کہ چاند پہ پہلا آدمی کون گیا؟ جواب نیل آرمسٹرانگ۔ دوسرا یاد نہیں آئے گا۔ پہلا آدمی جو امریکہ آیا کون تھا؟ کولمبس۔ دوسرے نے زیادہ جھٹکے کھائے سی میں، دوسرا بہت مشکل سے یاد آتا ہے۔ تو عمران خان ہمیشہ یاد رہے گا، اور اب جس انداز سے وہ کام کر رہا ہے وہ اس لیے کامیاب ہوگا کہ اس نے وہ فیلنگ پیدا کر دی ہے یوتھ کے اندر، نوجوان کے اندر، کہ جس کو کینیڈی نے کچھ ایسے کہا تھا، آسک ناٹ واٹ یور کنٹری کین ڈو فار یو، آسک واٹ کین یو ڈو فار یور کنٹری۔ وہ پاکستانی جوانوں کی سوچ میں، فکر میں، ذہن میں یہ چیز لے آیا ہے کہ یہ سوچو کہ تم پاکستان کے لیے کیا کر سکتے ہو۔ میرے دوستوں، پاکستان تمہارے لیے ابھی تک کچھ ایسا نہیں کر پایا ان کرپٹ لوگوں کی وجہ سے، لیکن تم ضرور سوچو اور ضرور کرو، میرے ساتھ دو کہ تم پاکستان کے لیے کیا کر سکتے ہو۔ اس کی یہ سوچ سارے ینگ لوگوں نے خریدی ہوئی ہے، اور اب اس کو جو لوگ مٹانا چاہتے ہیں، ہٹانا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنا کردار ضرور ادا کریں۔ وہ تو آگے بڑھے گا ہی، وہ تو دریا ہے، وہ اپنا رستہ بنا لے گا۔ وہ کیا بشیر بدر صاحب نے کہا تھا کہ ہم دریا ہیں، ہمیں اپنا رستہ معلوم ہے کہ ہمیں کیسے آگے بڑھنا ہے، لیکن تاریخ میں اپنا نام ایسے پیدا کیجئے کہ ہاں آپ اس کارواں میں شامل تھے جس کو عمران خان جیسا لیڈر لیڈ کر رہا تھا۔ میرے بس میں اگر ایک شو کرنا ہے اس پہ بیٹھ کے میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، تو میں نے یہ کیا۔ آپ وہاں موجود ہیں، جلسے میں جا سکتے ہیں، جو جس مقام پہ بھی کر سکتا ہے کرنا چاہیے۔ منزل قریب ہے، کامیابی قریب ہے، سب ایکسپوز ہو گئے ہیں۔ باجوہ صاحب جس طرح سے ایکسپوز ہوئے ہیں، اس پہ میں ایک پروگرام آج کرنے والا تھا، لیکن اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں کر سکوں۔ انشاءاللہ پھر بتاؤں گا کہ کس درجہ انہوں نے دلوں کو دکھایا ہے، اور وہ 9 بلین جو غائب کیے تھے پہلی انویسٹمنٹ میں سے سی پیک کی، اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی بات کریں گے۔ اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو اس کو شیئر ضرور کیجئے۔ آج کا یہ پروگرام ہمارے ینگ لوگوں کے پاس جانا بہت ضروری ہے، اور مجھے اپنے خیالات سے، اپنے کمنٹ سے ضرور نوازیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔